آج رات میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نکالیے دوسری تواریخ اور اس کا 33واں باب۔ دوسری تواریخ 33واں باب۔ کاش کہ بائبل مقدس میری بائبل سے بڑے حروف میں چھاپی جاتی، اس لیے مجھے اینک استعمال کرنی ہے، لیکن میں صرف 2 ہی آیات پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ کو اس آدمی کی کہانی سناؤں گا۔ منسی 12 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 55 برس سلطنت کی، اور اس نے ان قوموں کے نفرت انگیز کاموں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بائیم کے لیے مذبح بنائے اور یہ سیرتیں تیار کیں، اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی۔ اور پھر وہ ان گناہوں کی ایک فہرست بتاتا ہے جو اس نے کیے۔ اگر آپ دوسرا سلاطین 21 باب پڑھیں تو آپ کو تفصیل سے ان گناہوں کی فہرست ملے گی جو اس آدمی نے کیے۔ اگر آپ دنیا کے تمام لوگوں کا تاریخی جائزہ لیں اور ان میں سے بدترین شخص کی نشاندہی کرنا چاہیں تو میں کہوں گا کہ منسی، یہودا کا بادشاہ، ان تمام لوگوں میں سے بدترین شخص گزرا ہے۔ اور اس بات نے آج میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ کیا خدا اسے ان تمام گناہوں کے لیے معاف کر سکتا ہے؟ اگر اپنی صدی کے لوگوں کی بات کریں، مثال کے طور پر ہٹلر، میں نے گزری رات ٹی وی پر ایک فلم کا آخری حصہ دیکھا جس میں ان تمام کیمپوں میں سے ایک کو دکھایا گیا تھا جن کو ہٹلر نے یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ کتنی خوفناک بات ہے۔ ہم تقریباً وہ تمام کیمپوں میں گئے جو آسوچ، ڈبلن اور دیگر شہروں میں ہیں، اور ہم اس کو دیکھ کر خوف زدہ اور دہشت زدہ تھے، جو یادگار کے طور پر دکھانے کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی کا دل کتنا گھناؤنا اور سفاک ہے، بربریت سے بھرا ہوا۔ پھر میں اسٹالن کے متعلق سوچتا ہوں، وہ تمام کام جو اس کے دور میں ہوئے۔ موجودہ دور میں مسیحوں پر ہونے والی چند سب سے بڑی ایذا رسانیاں اسٹالن کے دور میں ہوئیں۔ ایسے تمام لوگ جو ہماری صدی میں گزرے ہیں وہ دھوکے باز، ظالم اور دہریے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم روز اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، 2، 4 یا 10 لوگوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ میں نے ایک اور واقعے کے متعلق پڑھا کہ انہوں نے ایک علاقے کو فتح کیا اور سارے قصبے کو ذبح کر دیا، قصبے میں موجود ہر ایک شخص کو قتل کر دیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم یا ویتنام میں نہیں بلکہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ یہ آج ہو رہا ہے۔ انسان کے دل کی صفا کی بربریت کیا خدا معاف کر سکتا ہے؟ بہت سے لوگوں نے فلم گاندھی دیکھی اور اس کے بارے میں سنتے اور پڑھتے بھی رہے ہیں، اور ہم گاندھی کی زندگی کے متعلق کچھ سیکھتے بھی رہے ہیں۔ اور پھر اس کی جدوجہد اور پرامن تحریک نے اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور حکومت کو شکست دے دی، اپنی صلاحیت سے اور اپنی معافی کی روح سے۔ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے میں حساس تھا، کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں اس کے ساتھ بہت بھیانک سلوک کیا گیا، کیونکہ اس کی جلد کی رنگت فرق تھی، اور انہوں نے اس سے چرچ جانے سے بھی روک دیا، کیونکہ حقیقت میں گاندھی یسوع کو جاننا چاہتا تھا۔ وہ یسوع کو قبول کرنے کے قریب تھا، لیکن پھر پیچھے ہٹ گیا، اور یہ نام نہاد مسیحیوں کے برتاؤ سے ہوا۔ اس کے اندر معافی کا جذبہ تھا ان کے لیے جنہوں نے اسے رنجیدہ کیا۔ منسی حزقیہ کا بیٹا تھا۔ حزقیہ وہ آدمی تھا جس نے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کیا۔ حزقیہ اچھا آدمی تھا، وہ خدا پرست تھا اور خدا کے ساتھ چلتا تھا، لیکن ایک دن اس نے المناک غلطی کی۔ خدا نے اس سے کہا کہ حزقیہ، تو اپنے گھر کا نظام درست کر لے، کیونکہ تو زندہ نہیں رہے گا بلکہ مر جائے گا۔ اور حزقیہ خدا کے سامنے گڑ گڑایا، ماتم کیا اور خدا سے زندگی کے چند اور سال مانگے۔ بالآخر خدا مان گیا اور اسے مزید 15 سال دیے، اور موت کے بارے کہی گئی خدا کی بات کو اس نے قبول نہ کیا، اور اس نے اپنے گھر کا نظام درست نہ کیا۔ اور پھر 3 سال کے بعد اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور اس کا نام منسی رکھا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری 15 سالوں میں حزقیہ بابلیوں اور ہیتیوں کی پیروی کرتا رہا، جنہوں نے اس کے راز معلوم کیے اور یروشلم پہنچ کر اس کا تختہ پلٹ دیا۔ بائبل کے مطابق کچھ لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، لیکن یہی لمبی عمریں ان کی ساری اچھائی کو مٹانے کا باعث بنتی ہیں۔ جب وقت آتا ہے اور اوپر سے بلاوا آتا ہے
तो खुदावंद की मर्जी को कबूल कीजिए। लेकिन यह तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब जिंदा रहना चाहते हैं। बाइबल कहती है कि पैदाइश का और मरने का एक वक्त है। मुनस्सी 12 बरस का था जब वो बादशाह बन गया और अपने बाप के तमाम अच्छे कामों को बर्बाद करने को तैयार हो गया। और मैं तो ये कहूंगा कि वो तारीख का सबसे बद किरदार शख्स था। वो एक बुत परस्त था जिसे खुदा से ज्यादा तरजीह दी जाती थी। शरीयत के मुताबिक उन दिनों संसार का हुक्म था उन लोगों के लिए जो बुत परस्त थे, और खुदा इस गुनाह से बाकी तमाम गुनाहों की निस्बत ज्यादा नफरत करता है। और यह पहला हुक्म है कि मेरे सिवा किसी और को खुदा ना मानना। आजकल के खुदा जैसे सुरूर, जिनसी ख्वाहिशात और शराब, अय्याशी, जबकि बहुत से लोग भूखे हैं। वो सारी चीजें जिनके बारे में हम किसी भी और चीज से ज्यादा सोचते हैं, हमारा खुदा बन जाती हैं। शायद कोने में पड़े किसी डब्बे को आप पूज रहे हैं, यानी टीवी। हिर्स करना बुत परस्ती है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि एथेने इन दिनों बुत परस्तों के लिए मुकद्दस शहर था, और पौलुस करंथियों और यूनानियों को बुत परस्ती से मना करता है। और पौलुस थिस्सलुनीकियों को कहता है कि सच्चा मसीह वो है जो बुत परस्ती छोड़कर खुदा की तरफ रजू लाता है और एक सच्चे और जिंदा खुदा की परस्तिश करता है। बाइबल कहती है कि अपने आप को बुतों से दूर रखो। बहुत से बुत हैं जो आज आपके और खुदा के बीच हायल हैं। वो न सिर्फ बुत परस्ती का मुजरिम था, बल्कि बद किरदार भी था। उसने इस्तारात, बालीम और दिगर बहुत सारे देवताओं के लिए मजबे बनाए जो न सिर्फ हकीर थे बल्कि फाहश भांड थे। काहिन अपने आप को काटते और अपने आप को पीटते थे और फिर मंदिर की दासियों के साथ बदकारी किया करते थे। बस ये मजहब, बजाय इसके कि सच्चे और जिंदा खुदा के साथ चलते, जिस तरह उसके बाप हिजकिय्याह ने किया, बुरा और घटिया बन गया, फाहश बन गया। और यही जिन्स परस्ती और तशद्दुद हम आजकल फिल्मों में देखते हैं। आप देखते हैं कि मैगजीन स्टैंड पर पड़े हैं, और अगर आप मसीही हैं और शर्म महसूस करते हैं तब भी आप वो मैगजीन ले लेते हैं। बहुत कम लोग हैं जो शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि शायद हम शर्म महसूस करने की सलाहियत खो चुके हैं। हम इन चीजों के आदी हो चुके हैं और अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया का एक हिस्सा बन चुके हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है कि मसीह की खातिर अलग नजर आओ। आजकल यहां वो शैतानी काम हो रहे हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बाइबल मुकद्दस एक शैतानी और बुत परस्त नस्ल की बात करती है। पतरस एक गैर ईमानदार नस्ल की बात करता है, और उस वक्त यहूदा के लोग ऐसे ही बन चुके थे। मुनस्सी मजहबी भी था। जिस तरह हम अमेरिका में हैं, हमारा मुल्क बहुत मजहबी है। रूस भी एक बहुत मजहबी मुल्क है। उनके पास मजहब है, बुद्ध मत, हिंदू मत, इस्लाम, मसीहियत। अमेरिका में यह सब कुछ है। उसके पास मजहब था। बाइबल कहती है शयातीन भी ईमान रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि शैतान बहुत मजहबी है? निकोदेमुस जो यीशु के पास आया था बहुत मजहबी था। उसने सारी शरीयत की पैरवी की, तमाम अहकाम को पूरा किया। वो हैकल में दै यकी भी देता था। वो अपने पूरे दिल से ईमान रखता था। लेकिन यीशु ने कहा यह काफी नहीं है, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना है। यहूदा मजहबी था। दूसरे शागिर्द कभी यह सोच भी नहीं सकते थे कि वो एक गद्दार निकलेगा। वो एक खजांची था, और वो दिन रात उनके साथ रहता था, सफर में, सीखने में, मुतालिया करने में, मसीह को देखने में, बदरूहें निकालने में, मसीह की मदद करने में। लेकिन अपने दिल से वो हमेशा एक चोर ही था। याकूब कहता है ऐसा शख्स जो बज़ाहिर तो मजहबी है पर अपने दिल को फरेब देता है, ऐसे आदमी का मजहब बेसूद है। क्या आप मजहबी हैं? आप चर्च जाते हैं, आपका पस मंजर मजहबी है, पर दिल की गहराई से मसीह के साथ आपकी कोई रफाकत नहीं। रोजाना बाइबल की तलावत और दुआ नहीं होती, रूहुल कुद्स पर मुसलसल भरोसा भी नहीं करते। आप जो टेलीविजन देख रहे हैं
اس پر نمبر نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ اگر مسیح سے واقف نہیں ہیں اور ہونا چاہتے ہیں تو آج ہی ان نمبروں پر بات کریں۔ لوگ موجود ہیں جو آپ سے بات کریں اور آپ کی مدد کریں گے۔ اگر پہلی مرتبہ بات نہیں ہوتی دوبارہ کال کریں، لوگ موجود ہوں گے۔ منسی دوسرے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شبیوں کو بھی پوچھتا تھا۔ اس نے بالیم کے لیے مذبح بنائے، یسیرتیں تیار کی اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس نے خالق سے زیادہ مخلوقات کی پرستش کی، جیسے کہ پولس نے رومیو پہلے باب میں تنبیہ کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ قاتل تھا، اور وہ کوئی عام قاتل نہ تھا، بلکہ ہٹلر کی طرح تھا، یا امین کی طرح تھا، یا ایسے ہی کسی اور کی طرح تھا۔ وہ سفاک تھا۔ اس نے اذیتیں دی جیسے ابتدائی مسیحوں پر رومیو نے کیے۔ انہیں شیروں کے آگے ڈالا گیا، صلیب پر الٹا کیلوں سے جڑ دیا گیا، عورتوں کو بیلوں کے سینگوں سے مروایا گیا، اور منسی نے قتل عام کیا۔ اتنا کیا کہ یروشلم کی گلیوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک انسانی خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ اس نے یسایہ نبی کو آری سے چروا ڈالا۔ عبرانیوں 6 باب کے مطابق اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ ہم بھی شرمندہ ہیں جیسے وہ تھا، اور وہ ایک غدار بھی تھا۔ اس نے ہر چیز سے جو اس کے باپ کی تھی بے وفائی کی۔ یہودا نے بوسے کے ذریعے بے وفائی کی۔ ہم اس سے بے وفائی کر سکتے ہیں، اس کا انکار کر کے، شاید سکون کے لمحات حاصل کرنے کے لیے، مزید دولت، شہرت اور اختیار کے لیے۔ منسی نے دنیا کے کسی بھی شخص سے زیادہ گناہ کیے، لیکن ہم بھی کرتے ہیں۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے محروم رہے۔ اگر تم نے ساری شریعت کی پیروی کی اور ایک کو چھوڑا تو سب سے محروم رہے۔ یہی بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ اگر آپ تمام 10 احکام پورا کرتے ہیں اور ایک کو توڑتے ہیں تو آپ نے سب کو توڑا۔ یہاں بیٹھے ہر شخص کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے شریعت کے تمام احکام توڑے ہیں، سب توڑے ہیں، ہم کتنے ہی مذہبی کیوں نہ ہوں۔ میں دلوں کو جانچتا ہوں، خدا آپ کے دلوں کو جانتا ہے۔ آدمی کی تمام روشیں اس کی نظر میں درست ہیں، لیکن خداوند دلوں پر نظر کرتا ہے۔ کیا خداوند کو معلوم نہ ہوگا؟ کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ خدا نے تنبیہ کی۔ خدا بغیر تنبیہ کبھی عدالت نہیں کرتا۔ خدا نے گاہے بگاہے تنبیہ کی۔ خبردار منسی، عدالت کا ہونا برحق ہے۔ یاد رہے کہ تمہارے گناہوں کا حساب ہوگا۔ آدمی جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔ اور خداوند نے منسی سے کہا، میں یہودا اور تم پر ایسی عدالت کروں گا کہ جو کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا اس کے دونوں کان جھنجھنا اٹھیں گے۔ عدالت آ رہی ہے، اور جو کوئی بھی اس کے متعلق سنے گا اس کے کان جھنجھنا اٹھیں گے۔ جس طرح انسان تھالی کو پہنچتا ہے، میں تمہیں پہنچ دوں گا، خدا فرماتا ہے۔ خدا صرف محبت کا خدا نہیں، بلکہ خدا پاکیزگی، راست بازی، انصاف اور عدالت کا خدا ہے۔ میں یہودا پر ایسی عدالت لاؤں گا کہ جو سنے گا اس کے کان جھنجھنا اٹھیں گے۔ خدا کی عدالت ہوئی اور یروشلم اسوریوں کی غلامی میں آ گیا۔ منسی پکڑا گیا اور زنجیروں سے جکڑا گیا اور یروشلم کی گلیوں سے گزارا گیا۔ اور میں تصور کر سکتا ہوں کہ وہ جن کے خاندان تباہ ہوئے ہوں گے، وہ اس پر پتھر پھینکتے ہوں گے، تھوکتے ہوں گے اور بری باتیں کہتے ہوں گے، اور اسے گلیوں میں رگیدا گیا، اور اس کے بعد 1500 میل دور بابل میں لے جایا گیا اور نہایت مصیبت میں ڈالا گیا۔ وہاں پر اس کے ساتھ تمام باتوں کی یادیں تھیں اور بے شمار خیالات تھے۔ اس کے پاس اپنے برے کاموں پر توجہ کرنے کا وقت تھا۔ آج رات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ خدا ہوتے تو کیا اسے معاف کرتے؟ سوچئے کہ اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، معصوم لوگوں کو اذیت دی، وہ ساری قوم کو تباہی کے دہانے پر لے آیا، بالکل جس طرح ہٹلر نے کیا۔ اگر آپ خدا ہوتے تو معاف کرتے؟ پولس افسس کی کلیسیا کو لکھتا ہے کہ خدا شفقت میں غنی ہے۔ بہت دفعہ زندگی میں مشکلات ہمیں
خدا کی طرف لے جانے میں رہنمائی کرتی ہیں۔ منسی کی سزا میں خدا کا ہاتھ بالکل واضح تھا۔ اس کے پاس بہت سارا وقت تھا قید میں سوچنے کا۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی مصیبت کے دنوں میں خدا کو یاد کیا۔ کبھی کبھی خدا ہم پر آزمائشیں بھیجتا ہے تاکہ ہم رجوع لائیں۔ بیشتر لوگ اپنے گناہ اور نجات کے متعلق نہیں سوچتے جب تک کہ ان پر تکلیف، بیماری یا نقصان یا موت نہیں آتی۔ شاید خدا نے آپ پر مصیبت آنے دی تاکہ آپ صلیب کے سامنے آ سکیں۔ منسی دعا کرنے لگا، ذرا سوچئے کہ قید میں یہ شریر، بدکار اور بے دین آدمی جو کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ جہنمی ہے، چلایا کہ اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ کیا خدا اس طرح کا رحم کر سکتا ہے؟ اس نے اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور خاکسار بنا اور اس سے دعا کی۔ بائبل سکھاتی ہے کہ خدا رحم کا خدا ہے۔ ہم خدا کے رحم کے متعلق نہیں جانتے کیونکہ وہ ہماری سوچ سے بڑھ کے ہے۔ کسی نے کتنا ہی برا گناہ کیوں نہ کیا ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو خدا اسے معاف کرتا ہے۔ اسے معاف کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا کلام یہ کہتا ہے۔ گنتی 14 باب 18 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور وہ اپنا چہرہ تم سے رو پوش نہ کرے گا اگر تم اس کی طرف رجوع لاتے ہو۔ اگر تم رجوع لاتے ہو تو ہمارا خدا گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اے خدا جو بھلا ہے، معاف اور رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے اعمال کے وسیلے سے نہیں جو ہم نے کیے ہم نہیں کر سکتے۔ اپنے رحم کے وسیلے سے اس نے ہمیں بچایا، نئی پیدائش کے وسیلے سے صاف کیا اور روح القدس کی قدرت سے نیا بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح صلیب پر موا ہمارے گناہوں کے لیے۔ ایک اور آدمی جو وہاں پر مر رہا تھا وہ دوزخ کا حقدار تھا۔ وہ ڈاکو تھا، وہ قاتل تھا، اور اچانک اپنے آخری لمحات میں وہ مسیح کی طرف پھرا اور کہا، خدا مجھے یاد کرنا۔ اور اسی لمحے خدا اس کی طرف پھرا اور کہا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں اس شخص کو جنت میں دیکھنے کی توقع رکھتا ہوں۔ وہ آج جنت میں ہے، اس لیے نہیں کہ اسے صلیب سے اتر کر بپتسمہ لینا تھا، اس لیے نہیں کہ اس نے صلیب سے اتر کر پاک شراکت لینی تھی، اس لیے نہیں کہ اس نے صلیب سے اتر کر خیرات کرنی تھی، اس لیے نہیں کہ اس نے صلیب سے اتر کر ایک اچھی زندگی گزارنی تھی۔ وہ ایک بدکار اور بے دین آدمی تھا۔ وہ صرف خدا کے فضل اور رحم کے وسیلے سے بچایا گیا، اور یہی ہمیں صلیب کے پاس لاتی ہے۔ صلیب کا مطلب آپ کبھی سمجھ نہیں پائیں گے جب تک آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ فضل اور ایمان کے باعث آپ بچے ہیں۔ یہ آپ سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہوا۔ کیا عظیم تحفہ ہے! نجات اور معافی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے، یہ ہے خدا کا برہ۔ یسوع صلیب پر ایک عظیم قربانی کا برہ بن گیا۔ خدا نے اس پر میرے اور آپ کے گناہ لاد دیے، اور منسی کے گناہ بھی۔ خدا نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ انصاف بھی کرتا ہے۔ انصاف ایسا کہ آپ نے گناہ نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے منسی کو معاف کر دیا، لیکن یہ سب کچھ نہیں تھا۔ خدا نے اسے بابل سے لیا اور پورے 1500 میل کا سفر طے کر کے اسے واپس یروشلم لے آیا۔ قیدی کے طور پر نہیں، بلکہ اسے تخت پر بٹھایا۔ اسے اس کا ملک اور تخت دوبارہ واپس کیا، کیونکہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ کیا آپ مانیں گے؟ اسے سمجھنا مشکل ہے، شاید آپ قبول نہ کر پائیں۔ صرف مسیح میں ہو کر ہی ہم اسے قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا نے معاف کیا۔ یہ خدا کی معافی ہے، یہ خدا کا پیار ہے، اور یہ خدا کا رحم ہے۔ یہ بالکل واضح ہے۔ خداوند خدا رحم کا خدا ہے، معافی کا خدا ہے۔ ایسا کوئی گناہ نہیں جو آپ نے کیا یا آپ سے ہو سکتا ہے جسے یسوع مسیح کا خون نہ دھو سکے۔ اس لہو کی قدرت سے جو صلیب پر بہا آپ کے گناہوں کے لیے، یہی وہ امید ہے جو آج میرے پاس ہے۔ میں آسمان پر اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میں مذہبی ہوں، بلکہ میں جاؤں گا مسیح کے وسیلے سے۔ اور آپ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دل میں اسے بسا کر یہ عہد کر سکتے ہیں، وہ آئے گا اور ابھی آپ کو معافی دے گا۔
آپ ٹیلی فون کے ذریعے ہم سے رابطہ ضرور کیجیے. خدا کے خادم آپ کی مدد کریں گے. اب خدا کی معافی کے نتائج کیا تھے اور اس کی بحالی کے کیا نتائج تھے؟ منسی نے جو بات کہی تھی تبدیلی کے بارے میں، اس کی معاشی خوشحالی کو بحال کر دیا گیا. اس کے تمام گناہ معاف ہوئے. کلام مقدس کہتا ہے زبور 103 میں، اس نے تمہارے سارے گناہ معاف کیے. اس کا دل نیا بن گیا اور اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. وہ جانتا تھا کہ اس کا خدا سچا خدا ہے. وہ اپنے سابقہ گناہوں سے پھرا اور کلام بتاتا ہے کہ اس نے تمام اجنبی دیوتاؤں اور بتوں کو خدا کے گھر سے باہر نکال دیا. اس نے خدا کے مذبح کی مرمت کروائی. وہ ساری قوم کو خدا کے پاس واپس لے آیا. مسیح آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے. کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے زندگی کو ضائع کر دیا؟ یہ اچھی نہیں ہے اور اس میں کچھ بھی قابل ستائش نہیں اور سب کچھ غلط ملت ہے اور غیر یقینی ہے. آپ اپنی ذات کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے اور آپ کا ایمان اور مذہب سے لگاؤ اتنا مضبوط نہیں ہے. آپ کا دل اور ضمیر پشیمانی اور تکلیف سے بھرا ہوا ہے. وہ آپ کی زندگی کو خوبصورت اور جیسے آپ کو ہونا چاہیے بنا سکتا ہے اگر آپ اپنا ایمان اور اعتقاد اس پر رکھتے ہیں. ایک لڑکا جو اپنی ماں کا نافرمان تھا، ایک دن ایک بلیک بورڈ پر لکھا، ماں اگر تو مجھے معاف کرے تو اسے مٹا دے. وہ واپس آیا تو سب مٹا ہوا تھا اور خدا نے کہا کہ میں نے تمہاری خطائیں دھو ڈالیں. ذرا ایک فہرست بنائیے کہ وہ تمام گناہ جو بلی گراہم نے اب تک کیے، تمام برے خیال جو میں نے اب تک سوچے، وہ تمام باتیں جن کے متعلق کچھ جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، ایسے کام جو میری بیوی بھی نہیں جانتی، ان کے متعلق سوچئے. کسی نے میری بیوی سے پوچھا کیا کبھی طلاق کے بارے میں سوچا؟ اس نے کہا نہیں، لیکن قتل کرنے کے بارے میں سوچا ہے. میں نے ایسا نہیں سنا بلکہ اخبار میں پڑھا، کیونکہ میں جو پڑھتا ہوں اسے مان لیتا ہوں. اور اب میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہوں گا اور یہ بتانا چاہوں گا میں اس تمام قابل ستائش کوریج کے لیے اس علاقے کے تمام اخبارات کا شکر گزار ہوں. ہمارے کام کی تاریخ میں یہ ایک بے مثال کوریج ہے. ٹی این ٹی، ٹائمز، پی اے اور ٹی وی اسٹیشن سے روزانہ نشر ہوتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی زبردست بات لگ رہی ہے. اس جگہ پر آنا، اس معاشرے کے رہنماؤں کی لگن اور اس علاقے میں رہنے والے دیگر تمام لوگوں کی دلچسپی کو دیکھنا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ انجیل کی منادی سے لوگ بچائے جا رہے ہیں، اور یہ دنیا میں سب سے عظیم کام ہے. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. یہ کسی بھی عالمی کھیل سے زیادہ اہم ہے. اور میرے لیے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ لوگ اتوار کو چرچ میں اور ہفتے کے روز عبادت خانوں میں جمع ہوتے ہیں. اور یہ امریکہ میں پورے سال میں ہونے والے تمام کھیلوں کے اجتماعات کی مشترکہ تعداد سے بھی زیادہ ہے. کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہمارے تمام ذرائع ابلاغ ہمیں بھی ایسی ترجیح دیں. انہوں نے ٹی وی پر مجھ سے مذہب سے متعلق پوچھا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت زیادہ ہے؟ ہمیں اور چاہیے. ابلاغ کے ذریعے انجیل کی بشارت کے لیے ہمیں اور لوگ چاہیے. ہم خدا کے شکر گزار ہیں اس سہولت کے لیے کہ ہم ٹیلی ویژن پر منادی کر سکتے ہیں. امریکہ کے ایک شہر میں 1 گھنٹے کی نشریات کی قیمت بڑھ گئی ہے. ذرا سوچئے کہ 1 گھنٹے کے پروگرام کے لیے اگر ہم اس شہر میں رہتے ہوئے یہ پروگرام کریں تو ہمیں $50,000 دینے پڑیں گے صرف 1 گھنٹے کے لیے، کیونکہ لاکھوں لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں اگر وہ ٹی وی آن کریں.
दुआ कीजिए कि हम ये अखराजात बर्दाश्त कर सकें और हमारी मदद करें अगर आप कर सकते हैं। देखिए कि खुदा ने मुनस्सी को मुआफ कर दिया और वो आपको भी मुआफ करना चाहता है। और देखिए कि सलीब में कैसी कुदरत है। और मसीह ने ये सब किया जब वो सलीब पर अपनी जान दे रहा था। वो मुआ ताकि खुदा ये कहे कि तुम्हारे गुनाह मुआफ हुए और आपका नाम किताब हयात में लिखा गया है। मुझे बताया गया था कि इस गुंबद के उन सतूनों पर कुछ नाम लिखे हैं जो टकोमा के लोगों के हैं। बहुत से नाम हैं जो वहां लिखे हैं और ये नाम 50, 100, 200 साल या जब तक ये बाकी है रहेंगे। मुझे मालूम नहीं कि मुल्क के इस हिस्से में ये कब तक कायम रहेगा। मेरे ख्याल में एक बहुत लंबे अरसे तक। मैंने एक शहर के मुतल्लिक सुना कि बर्फबारी से 2 दफा छत गिर पड़ी, लेकिन यहां टकोमा में ऐसा नहीं हुआ। यह ज्यादा अजीम है कि आपका नाम किताब हयात में लिखा जाए, क्योंकि कलाम के मुताबिक अगर आपका नाम किताब हयात में नहीं लिखा तो आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। क्या आपका नाम किताब हयात में है? अगर किताब हयात में मेरा नाम ना होता या इसके होने पर मुझे शक होता तो आज रात आप मुझे ना रोक पाते। मैं आज रात इस बात को यकीनी बनाता कि यीशु मसीह मेरा खुदा और नजात दहिंदा है। और आज रात मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को यकीनी बनाइए कि आप बचाए गए हैं। आप कह सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। सिर्फ 3 चीजों का जिक्र मैंने बार बार किया है, लेकिन बताना ही काफी नहीं है, क्योंकि मैं अंजील का पैगाम कभी भी ये बताए बगैर नहीं सुनाता कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत से लोग नहीं जानते कि क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने गुनाहों से तौबा करनी है। तौबा कैसे करते हैं? इसका मतलब क्या है? तौबा का मतलब तब्दीली है, जहन को बदलना, अपने रहन सहन को बदलना। मतलब ये कि आप खुदा से कहते हैं मैंने गुनाह किया है, अपने गुनाहों पर मुझे अफसोस है, मैं अपने गुनाह छोड़ने को तैयार हूं। ये पहली बात है। क्या आपने ये किया है? क्या आप ऐसा करेंगे? इसका मतलब अपनी आदत और रहन सहन को तब्दील करना है। और ये महंगा है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन खुदा आपको तब्दील होने में मदद करेगा। आप कलीसिया के मेंबर हैं, इतवार को आप चर्च जाते हैं और कोई कहता है कि टकोमा डोम की मीटिंग में मैंने आपको सामने जाते देखा था, मैंने तो सोचा था कि आप खुदावंद में हैं। मैं तो आपको एक अच्छा मसीही समझता हूँ। शायद जाहिरी तौर पर आप ठीक हो, लेकिन खुदा बातन पर नजर करता है, वो दिल को देखता है, जाहिर को नहीं। और दूसरा ये कि आप ईमान के वसीले से मसीह को कबूल करें। और ये लफ्ज ईमान क्या है? इसका मतलब है कि अपना तमाम भरोसा, तमाम राहें, तमाम एतमाद खुदा पर रखना, जो मुआ और फिर जी उठा और वो आने वाला है। और तीसरी बात कि आप उसकी फर्मा बरदारी करें और पीछे चलें। इसका मतलब है कि आप बाइबल पढ़ना, दुआ करना, गवाही देना, चर्च में जाना और मसीह की पैरवी करना, मसीह की फर्मा बरदारी करना, हमसायों से प्यार करना, घर में तब्दील रवैया इख्तियार करना शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि अपनी बीवी या शोहर या बच्चों या वालदैन को मुआफ करना। इसका मतलब है कि नए ताल्लुकात अस्तवार करना। ये मसीही होना है। ये सिर्फ मसीही बनना नहीं है, बल्कि मसीही होना है। यही जरूरी है। खुदा चाहता है कि आप मसीही बने, हर वक्त, हर रोज, हर किस्म के हालात में। ये मसीह की पैरवी करना है, हर लम्हे में। क्या आज आप वही अहद करेंगे? दरअसल हकीकत में मसीह का पैरोकार बनना एक अहद है। आप कहते हैं मैं अहद करता हूं, बिल्कुल शादी की तरह, कि मैं अपने आप को सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट करता हूं, जिंदगी भर के लिए। आप मसीह से कहते हैं हमेशा के लिए। अगर आज आपको अपने और खुदा के रिश्ते पर शक है तो अभी आइए और ठीक कर लें। आप उठिए और सामने आइए, और जब आप सब आ जाएंगे तो मैं दुआ करूंगा और फिर आपसे कुछ कहूंगा और कुछ पढ़ने को दूंगा, और फिर आप वापस जा सकते हैं। बिल्कुल सादा और खूबसूरत, जो आपको इत्मीनान देगा, क्योंकि मुमकिन है जीते जी आपको ऐसा लम्हा फिर ना मिले। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि जो अपने दिलों को सख्त करते हैं वो एक दिन रद्द किए जाएंगे। आज रात आपको मौका है। आप आइए, मर्द, खवातीन, नौजवान, हर तरफ से जल्दी आइए। हम खुदावंद के हुजूर झुकेंगे। अभी आइए।